عالم پر دیکھیں جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، جو خالق کل ہے، جو مالک کل ہے، جو رازق کل ہے، اس کی کتنی مہربانی ہے بندوں پر۔ اے بندوں ذرا خیال کرو، ذرا متوجہ ہو جاؤ، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں۔ میرا نام تو لو، مجھے یاد تو کرو۔ وَاشْكُرُوا لِي، فرمایا میرا شکر بھی ادا کرتے رہو، میں تمہیں نعمتوں سے نوازتا ہوں، کبھی میری نعمتوں کا کفر مت کرو، شکر ادا کرو۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، ان کا کفر مت کرو، شکر ادا کرو جو میں نے تم سے نعمتوں سے نوازا ہے۔ اور نعمتیں ان گنت، بے شمار نعمتیں، وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر نعمتوں گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، بے شمار نعمتیں ہیں۔ پھر حضرات محترم، اللہ نے مسلمان کو، جو بھی کلمہ پڑھنے والا، اسلام نے اس کو ایسا گھیرے ہوئے ہے، رب کے ذکر کے اندر ایسا، یعنی کہ اپنے دامن میں لیا ہوا ہے کہ بچپن سے لے کر موت تک رب کا ذکر بندہ کرتا رہتا ہے۔ اسلام نے اسے ذکر سکھا دیا۔ کیسے؟ جب بچہ پیدا ہو، اسلام کہتا ہے کہ اس کے دائیں کان میں فجر کی اذان پڑھو اور بائیں کان میں تکبیر کہو، یعنی رب کا ذکر ہو گیا، رب کی یاد، اللہ کے نبی کی یاد آ گئی۔ ذکر یعنی شروع ہی سے، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے تو اسے ذکر کی تلقین کی جا رہی ہے، ذکر کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، تاکہ اس کے کانوں کے اندر اذان کی بات، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ اس کے کانوں میں آواز پہنچے۔ تو فرمایا پھر تکبیر بھی جو جماعت سے پہلے پڑھی جاتی ہے اس کا بھی ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 سال کا بچہ ہو اسے نماز کی تلقین کرو، نماز کے بارے میں کہو، اسے نماز پڑھاؤ۔ اب دیکھا گیا ہے نا، جیسا ماں باپ کرتے ہیں نا، ہمیشہ بچے جو ہوتے ہیں وہ ناسمجھ ہوتے ہیں۔ ماں باپ جیسے کریں گے بچہ انہیں دیکھ کر اسی طرح کرنے لگ جائے گا۔ اگر کوئی نمازی ہے نا ماں باپ، تو بچہ تھوڑی سی اسے سمجھ آ جائے تو فوراً وہ بھی نماز ادا کرنے لگ جائے گا، وہ ٹوٹے پھوٹے سجدے وہ اسی طرح ادا کرے گا جیسے اس کو آتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے ماں باپ نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید یہاں پڑھا جاتا ہو جس گھر کے اندر، تو اگر کوئی بچہ ہے تو وہ بھی کوئی کاغذ لے کر، کوئی ورقہ لے کر وہ بھی اسی طرح پڑھنے لگ جائے گا۔ کیوں؟ جو ماں باپ کو دیکھتا ہے۔ اور اگر ماں باپ ڈرامہ دیکھ رہا ہو تو بچہ بھی ڈرامہ شوق سے دیکھے گا۔ اگر ماں باپ جو ہے کسی اور گندے کام میں لگا ہو تو بچہ بھی اسی طرح دیکھ کر کرنے لگ جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 7 سال کا بچہ اسے نماز کی تلقین کرو، نماز سکھاؤ۔ 10 سال کا ہو علیحدہ اسے بسترا دو اور اسے مار کر پڑھاؤ اگر نماز نہیں پڑھتا تو۔ یعنی اسلام نے تو ہمیں اللہ کی یاد کے اندر، اللہ کے ذکر کے اندر شروع سے لے کر آخر تک لگا دیا ہے۔ پھر اس کے بعد نماز کا حکم آ گیا 5 مرتبہ، 1 مرتبہ بھی نہیں، 24 گھنٹوں میں 5 مرتبہ نماز جو ہے وہ ادا ہوتی ہے۔ فجر کے وقت اٹھو تو سب سے پہلے ہاتھ منہ دھو، وضو کرو، وضو کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جھکو، اللہ کا ذکر کرو۔ پھر بعض ایسے بھی گھر با نصیب اور خوش نصیب ہیں، ایسے بھی گھر جن کے گھروں کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، ماں بھی قرآن پڑھتی ہے، باپ بھی قرآن پڑھتا ہے، بہنیں بھی قرآن پڑھتی ہیں۔